نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وقال اللہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کی گستاخی کرنے والوں کی اللہ نے سزا بیان کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے ہندوستان کی سرکاری پارٹی جو اس وقت حکومت میں ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے ہم نے کوئی بہت بڑا مارکہ مار لیا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی اعلیٰ عرفہ اونچی ہے، آپ ایسے ہی ہے جیسے آسمان ہیں، اور آسمان کی طرف منہ کر کے جو بھی تھوکے گا اس کی تھوک اس کے چہرے پر پلٹ کر تو آئے گی، آسمان کی طرف نہیں جا سکتی۔ ہندوستان کے ان بدماشوں نے جو وہاں کے کمزور مسلمانوں کو آئے روز ذبح کرتے ہیں، عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں، بچوں کو ذبح کرتے ہیں، مساجد کو گراتے ہیں، اور آج انہوں نے یہ جرت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر انہوں نے کیچڑ اچھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وأعد لهم عذاب مہینہ، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا ہی دردناک ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے نبی کی ذات تو اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ آج کوئی کافر اپنے آپ کو نام نہاد شہرت دینے کے لیے اسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اولاً تو ہم ان کی ہدایت کی ہی دعا کرتے ہیں، اور اگر ان کے دعا ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، امام صاحب اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ہمیں اس کا بدلہ لینا چاہیے، اور کہا اگر بدلہ نہ لے سکیں تو فرمایا کہ پھر امت کو مر جانا چاہیے۔ اس لیے آج امت مسلمہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے آج کافر جو ہے وہ دلیر بنے کھڑے ہیں، حالانکہ یہ تو اتنے کمزور لوگ ہیں کہ عرب ممالک میں سے چند ایک نے ان کا معاشی بائیکاٹ کیا ہے، اور ابھی سے ہندوستان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور جب 57 مسلمان ملک اسلامی عزت اور غیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اگر کھڑے ہو جائیں اور وہ ان کا معاشی بائیکاٹ بھی کریں، سوشل بائیکاٹ بھی کریں، اور باقی بھی ہر فیلڈ کے اندر ان کا بائیکاٹ کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہندو تو ہندو، یہود و نصارہ بھی اس بات سے باز آ جائیں گے۔ اس لیے میں ہندوستان کے ان بدماشوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شرم سے کام لو، غیرت سے کام لو، اور تم وہ ذلیل و خوار لوگ ہو کہ جو پوری کائنات کے سب سے گندے مشرک ہو اور گھٹیا ترین مشرک ہو، تم نے یہ جرت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے 30 کروڑ مسلمان جو وہاں پسے ہوئے ہیں بیچارے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہی کی طرح باقی دنیا کے مسلمان بھی نہیں ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ کشمیر قرارداد مذمت سے نہیں، ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا، اور ہندوستان کے اندر 30 کروڑ مسلمان بھی انشاءاللہ ہندوؤں کی مرمت سے ہی انشاءاللہ تعالی وہاں آزاد ہوں گے۔ ہمیں کشمیر کے لیے بھی کھڑا ہونا ہوگا، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی کھڑا ہونا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عزت اور مقام اور شان اور ناموس کے لیے مسلمان کو ہر حد تک جانا ہوگا، پھر جا کے انشاءاللہ تعالی یہاں پر امن و سکون ہوگا۔ اور میں آج یہ جو گزارش کر رہا ہوں، اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، بدبختو تم نے بھی مرنا ہے، بلکہ تم نے تو مر کے جلنا ہے۔ اللہ اگر تمہیں ہدایت دے دے تو ہمیں بڑا خوشی ہوگی، مگر حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص جو مسلمان ہوا اور اس نے آل عمران اور سورہ بقرہ بھی پڑھ لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاتبین وحی کے اندر شامل کر لیا، چونکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس شخص نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آتی، میں جو لکھ کر کہہ دیتا ہوں وہی ہو جاتا ہے، لہٰذا اس نے اس طرح کا استہزاء کرنا شروع کر دیا۔ مرا، قبر میں اس کو دفن کیا گیا، تو جب صبح پتہ چلا کہ اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہے، عیسائیوں نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں نے کام کیا ہوگا۔ اگلے دن پھر گہری قبر کھود کے اسے دفن کیا، پھر اگلی دن جو ہے وہ اس کی میت باہر پڑی تھی، پھر تیسرے دن بہت گہری قبر کر کے انہوں نے
اس کو دفن کیا تاکہ مسلمان اگر یہ کام کرتے ہیں تو وہ نکال نہ سکیں۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا، اور حدیث کے الفاظ ہیں فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یقیناً جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کو زمین بھی جگہ نہیں دیتی۔ اس سے بہتر ہے اس سے پہلے کہ یہ دن تمہارے اوپر آئیں اور یہ ذلت تمہیں دیکھنا پڑے، باز آ جاؤ اور توبہ کرو، ورنہ انشاءاللہ مسلمان اس کا ضرور بدلہ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔